بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے؟ آپ کی مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں؟ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے انسانوں کو ہدایت نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائیں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائیں، دنیا اور آخرت کی عزتیں نصیب فرمائیں، رزق میں برکت عطا فرمائیں، بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائیں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اس پروردگار کی جس نے اس سارے جہان کو بنایا، سجایا اور اس سارے نظام کو چلا رہے۔ زمین سے غلوں کو نکال رہے، درختوں کے اوپر پھلوں کو لگا رہے، ہواؤں کو چلا رہے، بادلوں کو بنا رہے، بارشوں کو برسا رہے۔ ایک اللہ کی ذات ہے جو یہ سب کچھ کر رہی۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ چاند روشنی دیتا ہے اللہ کے حکم سے، سورج روشنی دیتا ہے اللہ کے حکم سے، ہوائیں چلتی ہیں اللہ کے حکم سے، بارشیں برستی ہیں اللہ کے حکم سے، زمین سے غلے نکلتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ ہم تو زمین کے اندر بیج کو ڈال کر آ جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیں تو بیج اس زمین کے اندر ضائع ہو جائے گا، مگر اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، اور جو چیز ہم اس زمین کے اندر بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں۔ آم کے درخت لگائے، آموں کے اوپر آم لگے، مکئی کاشت کی تو مکئی ہی اگی۔ جس چیز کا بھی درخت لگائیں گے وہی درخت ہوگا۔ کیکر کے اوپر کبھی انگور نہیں لگتے، انگور کے پودے کے اوپر ہی لگتے ہیں۔ جس طرح انسان محنت کرتا ہے ویسے ہی اسے اس کی محنت کا جو ہے نا نفع ملتا ہے۔ ہر محنت کا نفع ہے، دکان کی محنت کا نفع، زمین کی محنت کا نفع، اور سب سے جو بڑا نفع ہے وہ دین کی محنت کا نفع ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں گے
تو جنت میں درخت لگ گیا، الحمدللہ پڑھیں گے تو جنت میں درخت لگ گیا، اللہ اکبر پڑھیں گے تو جنت میں درخت لگ گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے، اعمال نامے میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر کے نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا قیمتی کلمہ ہے یہ، کلمہ ایمان ہے، اس کا اقرار جنت ہے۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کو یہ کلمہ پیش کیا، جنہوں نے پڑھا، جنت کے وارث بن گئے، اور جنہوں نے نہیں پڑھا دنیا میں بھی ناکام ہوئے اور آخرت میں جہنم ہے۔ کفر اگر جتنا مال خرچ کرے کوئی فائدہ نہیں ہے، دنیا میں تو کچھ فائدہ ملے گا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ جو مرضی آئے کر لیں، بڑے بڑے پروجیکٹ بنا لیں، بڑی بڑی فیکٹریاں بنا لیں، جو کچھ بھی کر لیں، اگر کلمہ نہیں پڑھیں گے تو نقصان میں ہیں۔ بہت گھاٹے والی تجارت کی، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت کا وارث بن گیا۔ جس طرح اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نہ ایک دن یہ کلمہ اسے جہنم سے نکالے گا۔ جو انسان اپنی بدعمالی کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا، اس کلمے کی برکت سے ایک نہ ایک دن وہ جہنم سے ضرور نکلے گا۔ اس دن تو کافر بھی کہیں گے کہ کاش ہم اس کلمے کو پڑھ لیتے، آج جنت کے وارث بن جاتے۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ ان کے پاس مال بہت ہے، کاروبار بہت ہے، سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مجھے مسلمانوں کے ایمان کا خطرہ نہ ہوتا تو میں کافروں کے دنیا میں گھر بھی میں سونے کے بنا دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں، صحابہ کی زندگی پڑھیں، کم کھاتے، کم سوتے، زیادہ اللہ کی عبادت کرتے، حق اللہ نے ان کے دل کے اندر ڈال دیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے صحابہ کے دل کے اوپر ایمان کو لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دل کے اوپر ایمان کو لکھ دیا ہے۔ جب ایمان اترتا ہے دل کے اندر، ایمان کی جگہ جو ہے نا وہ دل ہے، تو پھر روشنی ہو جاتی ہے، دنیا پھر مٹی لگتی ہے۔ یہ ہے ہی مٹی، درخت مٹی سے، یہ ساری نعمتیں مٹی سے آ رہی ہیں، اور ہم بھی مٹی سے پیدا ہوئے۔ کوئی کھڑی مٹی ہے، کوئی پڑی مٹی ہے، اور ایک دن آئے گا یہ مٹی جو ہے نا
اس مٹی کے اندر ملے گی، اور انسان کی جو کھوپڑی ہے وہ الٹی ہے، دنیا میں وہ نہیں بھر سکتی، اس کو قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یا تو یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ وہاں سوال بھی ہوں گے، جواب بھی ہوں گے، عذاب بھی ہوگا، قبر کی سختی بھی ہوگی، اور اسی قبر میں جو ہے نا جنت کی ہوائیں بھی آئیں گی۔ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اعمال میں لگے ہوئے ہیں، آخرت کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ غفلت میں نہ رہیں ہم، اپنی چاہت والی زندگی سے نکلیں، من چاہی والی زندگی سے نکلیں، رب چاہی والی زندگی پر آ جائیں۔ اس دھوکے کے گھر سے نکلیں، یہاں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہیں ہے، جنت بھی وہیں، سونے کے محل بھی وہیں، یاقوت اور مرجان بھی وہیں، شراباً طہوراں بھی وہیں، اعلیٰ مقام بھی وہیں، اعلیٰ حسن بھی وہیں، اللہ کا دیدار بھی وہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آب کوثر کا پینا بھی وہیں۔ مختصر زندگی ہے یہاں، 50 60 70 سال کی زندگی ہے یہاں بس۔ ابھی اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں نا، 50 60 70 یا 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی نہیں ہوگا جس طرح زمین سے کبھی جو ہے نا گندم کا ٹائم آتا ہے، گندم کٹ جاتی ہے، پھر باجرہ آتا ہے، باجرہ بھی کٹ جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت کے اوپر غور کریں، اللہ کی قدرت کے اوپر غور کریں بس، کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ پاک چاہتے ہیں کہ اے میرے بندے، جب تو میرے پاس آئے تو کامیاب ہو کر آ، اعمال کا ذخیرہ ہو، دنیا کی زندگی کی خاطر تھوڑی سی زندگی ہے، رات دن محنت کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، صرف اس پیٹ کی خاطر۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے، اللہ تعالی ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ الحمدللہ، آج سید الیوم جمعۃ المبارک کا دن ہے، بڑی فضیلت والا دن ہے، بہت مبارک دن ہے، سارے دنوں کا سردار دن ہے یہ جمعۃ المبارک۔ جمعے والے دن خوبصورت لباس پہنیں، مسواک کریں، خوشبو لگائیں، سرما لگائیں،
نہائیں. جمعے کے دن نہانا بھی سنت ہے. ویسے تو آدمی روزانہ جو ہے نا، روزانہ تیاری کرے، روزانہ نماز پڑھے، صرف جمعے کے دن یہ نہیں کرنا. اور سب سے پہلے جو ہے نا مسجد میں چلا جائے جمعے کے دن. جمعۃ المبارک کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں. اپنے لیے مانگنا، سب کے لیے مانگنا، درود پاک پڑھنا، کم از کم 2 تسبیح جو ہے نا آج کے دن پڑھیں اور توبہ استغفار کریں. اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، سب کے لیے ہدایت مانگیں، کیونکہ اللہ کے خزانے میں سب سے جو قیمتی چیز ہے نا وہ ہدایت ہے. اور ایک گھڑی ایسی آتی ہے جب آدمی دعا مانگتا ہے جمعے کے دن، وہ دعا اس کی قبول ہو جاتی ہے. صبح سے لے کر مغرب کی اذان تک قبولیت ہے. بہت ہی مبارک دن ہے. آج کا دن تو ہم وقف کریں اللہ کے لیے. 6 دن آدمی کام کرتا ہے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. آج کے دن تو انسان جمعۃ المبارک کا دن اللہ پاک کو ہی دے دے. قرآن پاک کی تلاوت کرے، ذکر اذکار کرے، درود پاک پڑھے. اللہ اکبر. کریں گے انشاءاللہ. اللہ اکبر. اللہ کریم سے دعا ہے، جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین.